إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين سورة الفاتحة جو کہ ام الکتاب ہے کی شروع کی آیات تلاوت کی ہیں تمام تعریفیں اللہ جہانوں کے پالنے والے کے لیے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے جزا و سزا کے دن کا مالک ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں آج کی ہماری نشست کا جو مطالعہ ہے وہ اسی آیت مبارکہ کے حوالے سے ہے ایاک نعبد ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں
اور عبادت میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے، صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے۔ عبادت عبد سے نکلا ہے، اور عبد کا معنی غلام بھی ہوتا ہے، اور جب غلام کا لفظ ہم بولتے یا سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک امیج آتا ہے کہ جیسے کسی انسان کو زنجیروں سے جکڑ دیا گیا ہو۔ بالکل اسی طرح سے مومن و مسلم اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی اور اس کی غلامی کی زنجیر سے جکڑا جاتا ہے جب وہ کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے۔ جس طرح سے زنجیر سے جکڑا ہوا قیدی اپنی مرضی سے موو نہیں کر سکتا، کہیں آ جا نہیں سکتا، حتیٰ کہ قضائے حاجت کے لیے بھی اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے مسلم و مومن جو کہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا غلام ہے، وہ اپنی ساری زندگی اللہ کے احکام کی فرما برداری میں بتائے گا۔ اس کا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا، لین دین، تجارت، کاروبار، سب معاملات میں وہ اپنی مرضی نہیں کرے گا۔ تبھی اس کی زندگی اللہ کی غلامی کی زندگی ہے۔ جس لمحے وہ اپنی مرضی کرے گا وہ اللہ کی غلامی سے نکل جائے گا۔ یہی وہ غلامی ہے جسے عبادت کا لفظ ملا اللہ کی طرف سے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس مقصد کے لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، مجھے ان سے رزق، روزی، پیسے، دولت کی کوئی طلب نہیں ہے، اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ عز و جل، کہ تم دنیا کمانے میں لگے رہو، دولت کے انبار لگانے کی دھن تم پر 24 گھنٹے سوار رہے، اور تم مقصد زندگی کو بھول جاؤ جو کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے۔ اس عبادت کے بارے میں یہ جو آیت مبارکہ ہے، ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری غلامی کرتے ہیں، ہم صرف تیرے غلام ہیں، صرف تیرے حکم کے غلام ہیں، صرف تیرے احکام کے مطابق ہمارے شب و روز بسر ہوتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ ہر طرح کی مدد اللہ عز و جل سے طلب کرنی ہے۔ عبادت بھی اللہ کی مدد کے بغیر ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد حاصل ہوگی تو ہم اس کی عبادت کر سکتے ہیں۔ سینکڑوں اذانیں گونجتی ہیں، صدائیں بلند ہوتی ہیں کہ حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، کتنے لوگ اپنا کاروبار، دکان، مصروفیت چھوڑ کر وقت مقررہ پر نماز ادا کرتے ہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنین پر
مقررہ وقت پر نماز ادا کرنا فرض ہے، اللہ کا فرمان ہے، اور ادھر سے صدائیں بلند ہو رہی ہیں، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو کتنے لوگ ہیں جو لبیک کہتے ہیں؟ صرف وہی لوگ لبیک کہتے ہیں جنہیں اللہ کی مدد اور توفیق حاصل ہوتی ہے۔ سستی اور کاہلی ایک بہت خطرناک اور تباہ کن مرض ہے، بیماری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاہلی اور سستی سے بچنے کے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ صبح و شام کی دعائیں ہم پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الکسل، اے اللہ ہم سستی سے، کاہلی سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ یہ جو سستی اور کاہلی ہے یہ ہلاک کر دیتی ہے۔ مؤذن جب اذان دیتا ہے نا تو ہمیں بالکل اس کے ساتھ ساتھ کلمات کو دہرانے کا حکم ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ساتھ ہم بھی کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم بھی کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم بھی کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لیکن جب وہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، پھر ہم کیا کہیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں ہے جو گناہ سے بچا سکے، اور نہ ہی کوئی قوت ہے جو نیکی کی طرف لے جا سکے، الا باللہ، مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ پھر جب وہ کہتا حی علی الفلاح، پھر ہمیں یہی کہا گیا ہے، تم نے پڑھنا لا حول ولا قوت الا۔ ہم اپنی مرضی سے اپنے آپ خود نماز کے لیے نہیں جا سکتے، اللہ کی توفیق ملے گی تو جائیں گے۔ اس کی طرف سے طاقت حاصل ہوگی تو ہم نماز پڑھنے جائیں گے، تو ہم اس کی عبادت کریں گے۔ اور یہ طاقت ایمانی اور روحانی طاقت ہے، یہ توفیق روحانی توفیق، ایمانی توفیق ہے۔ ایک 20 سال کا ہٹا کٹا جوان ہے، وہ کوئی نماز نہیں پڑھتا، فزیکلی وہ بہت اسٹرانگ ہے، اسے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک 95 سال کا بزرگ ہے، وہ ہر نماز وقت پر پڑھتا ہے، وہ تہجد بھی وقت پر پڑھتا ہے، وہ ساری عبادات، ذکر، اذکار مقررہ وقت پر بڑی مستقل مزاجی سے کر رہا ہے۔ حالانکہ وہ 95 سال کا بوڑھا ہے، اس کے لیے چلنا مشکل ہے، لیکن وہ یہ سب کام کیسے کر رہا ہے؟ اسے اللہ کی طرف سے توفیق مل گئی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمیں اقرار کرنا ہے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم میں کوئی طاقت نہیں ہے، تیری طرف سے توفیق ملے، تیری مدد ہمیں حاصل ہو تو ہم اس قابل ہیں کہ تیری عبادت کر سکیں۔ تو یہ جو سستی ہے اور کاہلی ہے، اس کو دور کرنے کا یہ بہت زبردست اور کارگر نسخہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس دعا کا پڑھنا کیونکہ عبادت جو ہے
اس کے لیے نشاط، طاقت اور بندے کا چوکس ہونا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، مسند احمد میں ہے کہ ہر عمل کے لیے ایک نشاط چاہیے ہوتی ہے، ایک ولولہ، ایک تازگی چاہیے ہوتی ہے، اور ہر عمل میں سستی آ جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا جس شخص کی سستی الی سنتی، میری سنت کی حدود میں رہی، فقد افلح، وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کی سستی میری سنت سے ہٹ گئی وہ ہلاک ہو گیا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں تہجد پڑھتے ہوئے نیند آنے لگ جائے تو سو جایا کرو، پھر جب نشاط قائم ہو جائے پھر تہجد پڑھو۔ یہ نہ ہو کہ تم اونگ رہے ہو، گر رہے ہو اور تم عبادت کر رہے ہو، ایسی عبادت نہیں۔ عبادت وہ کہ جو دل و دماغ کو حاضر رکھتے ہوئے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ کی جائے، اس میں سستی اور کاہلی اور لاؤبالی پن نہ ہو۔ تھکاوٹ ہے، آپ کو سستی محسوس ہو رہی ہے، نماز کو جی نہیں کر رہا، اٹھنے کو دل نہیں کر رہا، نرم گرم بستر ہے، رات کو دیر تک جاگتے رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں اس نشاط کو ختم کرنے والی ہیں جو کسی عمل کے لیے، خوبصورت کسی عمل کو بنانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ انہیں اٹھا دیں۔ کیونکہ عبادت بھی جو ہے وہ اللہ عز و جل خوبصورت عبادت کو پسند فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، یا معاذ انی لأحبک فی اللہ، اے معاذ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اے معاذ آپ کبھی بھی نماز کے بعد اس دعا کو ترک نہ کرنا۔ وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، میری مدد فرما کہ تیرا شکر ادا کر سکوں، میری مدد فرما کہ تیری عبادت کو خوبصورت بنا سکوں، اس لیے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ بہت خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو پھر آپ نے اس سے بعد میں فرمایا، الا تحسن صلاتک، تم اپنی نماز کو خوبصورت کیوں نہیں بناتے ہو؟ اللہ عز و جل کو خوبصورت عبادت پسند ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، وہ خوبصورت اعمال کرنے والے کو، خوبصورت کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بد حیتی، بد تہذیبی، بد دلی اور لاؤبالی پن سے کی گئی عبادت اللہ عز و جل کو پسند نہیں ہے۔ تو جب کبھی سستی محسوس ہو، کاہلی محسوس ہو، تو اس دعا سے مدد حاصل کیجیے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس دعا کو اکثر پڑھا کیجیے۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کلمات پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابا موسیٰ، کیا میں آپ کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟
عرض کیا اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ویسے تو ساری جنت ہی خزانہ ہے، خزانوں سے بھری ہوئی ہے۔ جنت میں ایک کوڑے کے برابر جو جگہ ہے اس دنیا و ما فیہا کی تمام دولتوں سے افضل ہے، اور جو حور ہے اس کا جو دوپٹہ ہے وہ اس دنیا و ما فیہا کی ساری دولتوں سے کہیں افضل ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے کنز من کنوز الجنہ، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص ان کلمات کو اپنا لیتا ہے، اس دعا کو پڑھتا رہتا ہے، اس سے سستی کو بھگاتا رہتا ہے، شیطان کو دور بھگاتا ہے۔ المومن القوی خیر واحب الی اللہ من المومن الضعیف، ارشاد فرمایا کہ جو طاقتور مومن ہے وہ کمزور مومن کے مقابلے میں اللہ کو بہت پسند ہے۔ طاقت والا مومن جس کا ایمان طاقت والا ہے، ویسے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلیاں بہت باریک تھیں، جسمانی طور پر بڑے کمزور سے تھے وہ، لیکن ایمان ان کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس نے کسی نے قرآن سیکھنا ہو تو جن صحابہ کا نام لیا ان میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ تو طاقت جو ہے وہ ایمان کی طاقت ہے۔ تگڑا وہ ہے جس کی ایمان کی بنیادیں مضبوط ہیں، جس کی اللہ سے رابطہ مضبوط ہے، انشاءاللہ وہ طاقتور ہے۔ اور کمزور کون ہے؟ ماڑا کیڑا ہے جندے کول پیسے تھوڑے ہوں، جندے کا روٹی نہ پکتی ہوئے، یہی سمجھتے ہیں نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس اس شخص کو کہا کہ جس کے پاس قیامت والے دن نیکیاں کم پڑ جائیں گی، مل مفلس فینا، ہم میں کون مفلس ہے؟ انہوں نے کہا من لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس نہ کوئی درہم ہو نہ دینار ہو۔ وہی سوچ جو انسان ہمیشہ مادی سوچ رکھتا آیا ہے اور مادی جوابات دیکھتا ہے، ہر چیز کو پیسوں میں تولتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، مفلس وہ نہیں ہے، مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن آئے گا، اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، لیکن اس نے کیا کیا ہوگا؟ ضربہ ھذا، کسی کو ناحق مارا ہوگا، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، کسی کو گالی بکی ہوگی۔ پھر کیا ہوگا؟ اس کی نیکیاں جن پر اس نے ظلم کیا دنیا میں ان کو دے دی جائیں گی، اور اگر پھر بھی حساب چکتا نہ ہوا تو پھر ان کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ وہ ہے مفلس، وہ ہے کمزور۔ طاقت والا وہ ہے جس کا ایمان مضبوط ہے، اللہ کے ساتھ اس کا رابطہ تعلق مضبوط ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کی انشاءاللہ بڑی اپروچ ہے۔ ایسے مومنوں کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اللہ نے قرآن مجید میں سب کچھ بیان کیا، یستغفرون للذین آمنوا، مومنین کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں بخشش کی۔ ان کی اپروچ دیکھیں آپ کہاں تک ہے، ان کے لیے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو اس دعا کو، اس کے اثرات کو، اس کے اثرات کو قبول کرے، لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ پڑھیں، مسلسل پڑھیں، آپ کے اندر انشاءاللہ ایک طاقت آئے گی، ایک قوت آئے گی۔ تو پھر ایسا بندہ اللہ کی عبادت چستی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ کر پائے گا انشاءاللہ۔ جب سستی اور کاہلی کا حملہ ہو رہا ہے، شیطان وار کر رہا ہے مختلف ہیل و بہانوں سے، آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں۔ پھر ہم جب عبادت میں لگ جائیں گے، اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہمیں حاصل ہو گئی ان کلمات کے پڑھنے کے ذریعے سے، تو انشاءاللہ تعالی جنت کے خزانے حاصل ہو جائیں گے، جنت کی رحمتیں حاصل ہو جائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی صحیح حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کی خبر نہ دوں؟ وہ دروازہ کون سا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی طاقت نہیں جو گناہ سے بچا سکے، اور کوئی قوت نہیں جو نیکی پہ لگا سکے، مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ، اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، حازم بن حرملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا، یا حازم، اے حازم، اکثر من قولی لا حول ولا قوت الا باللہ، اکثر یہ دعا پڑھتے رہا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ، فإنہا من کنوز الجنہ، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، یہ اکثر پڑھتے رہا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جو بندہ یہ اکثر پڑھتا رہے گا، اس کے لیے دنیا نہیں، جنت کے خزانے زیادہ اہم ہوں گے۔ وہ جنت کے خزانوں کی تلاش میں رہے گا، وہ جنت کے دروازے میں سے گزرنا چاہتا ہے، اس کے سامنے جنت کا دروازہ ہمیشہ رہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ مجھے اس دروازے کا پاس مل جائے، اس دروازے کا مجھے ٹکٹ مل جائے، میں اپنے آپ کو اس قابل بناؤں کہ وہ جو منزل ہے، وہ جو محلات ہیں، وہ جو گھر ہیں، وہاں انٹرنس اور ایڈمیشن کا جو میرٹ ہے وہ میں پورا کر سکوں، اللہ کی رحمت حاصل کر لوں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے، فوقہ عند العرش، کیا لکھ رکھا؟ ان رحمتی غلبت غضبی، سبقت غضبی، میری جو رحمت ہے وہ میرے غصے پر سبقت لے گئی ہے۔ وہ جو رحمت ہے وہ کیسے ہمیں حاصل ہوگی کہ ہم اللہ کی مدد کے حق کے ساتھ اس کی عبادت میں مشغول رہیں، اس سے معافی مانگتے رہیں، ماتھا ٹکائے رہیں، گڑ گڑائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کس طرح کی تھی؟ ایک اور حدیث مبارکہ مسند احمد کی حسن حدیث ہے، قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے والد سعد بن عبادہ نے
انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، وہ کہتے ہیں، اور میں نے 2 رکعتیں پڑھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، الا ادلک علی باب من ابواب الجنہ، کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کی خبر نہ دوں؟ قلت بلا، میں نے عرض کیا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو. ساری کمزوریاں، کوتاہیاں، سستیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. اس ذکر کو اپنا لیجئے انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کی دعاؤں میں بھی یہی دعائیں پڑھتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم. مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی بھی سستی سے اللہ کی پناہ طلب کر رہی ہے. ہم ایسی غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ہم تو بڑے تگڑے مومن ہیں، نعوذ باللہ، ہم تو ویسے ہی پڑھ لیں گے نمازیں، ہم ویسے نیکی کے راہ سے چلتے رہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جو ہیں وہ مسلسل دعائیں کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل سستی سے، کاہلی سے اللہ کی پناہ طلب کر رہے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ بڑی ہلاک کرنے والی سستی ہے، اور شیطان بڑے ہیلو بہانوں سے آپ کی نماز کو لیٹ کرواتا ہے، نماز مس کروا دیتا کوئی آپ کے ذہن میں بات ڈال کے. یہ کام نعوذ باللہ نماز سے زیادہ ضروری ہے. یہ چیز جو ہے وہ نماز سے زیادہ ضروری ہے. اس طرح کے ہیلے بہانے بنا کے وہ نمازوں کو ضائع کرواتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو ذرا دیکھیے، کس طرح آپ عبادت فرماتے ہیں. فرائض بھی، سنتیں بھی، نوافل بھی، تہجد بھی، اشراق بھی، کتنے عبادت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک جو ہیں وہ قیام اللیل کی وجہ سے سوج جایا کرتے تھے، ورم آ جاتا تھا. اتنی عبادت فرماتے تھے. اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سستی سے اللہ کی پناہ طلب کر رہے ہیں. تو پھر ہمیں کس قدر پناہ طلب کرنی چاہیے، کس قدر لا حول ولا قوت الا باللہ کا ہمیں وظیفہ کرنا چاہیے. ہم اپنے دل و دماغ سے سوچ سمجھ کر پورے احساس کے ساتھ جب لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، مسلسل پڑھیں. اور ہمیں یہ موقع بموقع سکھایا گیا ہے. نماز کے بعد بھی ہیں یہ کلمات لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ. ہم دعا پڑھتے ہیں، وہاں پر بھی ہیں. گھر سے نکلو تو وہاں پر بھی ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. گھر میں تو ہیں، آپ ایک حصار میں ہیں، گھر میں آپ داخل ہوئے، آپ نے گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لی اور آپ شیطان سے محفوظ ہو سکتے ہیں. واش روم آپ جانے لگے تو آپ نے دعا پڑھ لی. اسی طرح جب آپ گھر سے نکلے تو بھی آپ دعا پڑھ لیں. باہر زیادہ فتنے ہو سکتے ہیں، زیادہ اٹیک آپ پر ہو سکتے ہیں، زیادہ حملے شیطان کی طرف سے، مختلف کارندے چیلے اس کے مختلف شکلوں میں آپ پر حملہ کریں گے. تو جب آپ پڑھیں گے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جب یہ آپ پڑھ کر گھر سے نکلتے ہیں تو آپ اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں، شیطان ہٹ جاتا ہے. حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، وہ کہتا ہے تجھے ہدایت مل گئی اور تیرے لیے یہ کافی ہو گیا اور تو بچا لیا گیا.
پتہ نہیں کیسے کیسی نظریں اور کیسی کیسی مخلوقات پھر رہی ہیں جو آپ پر مختلف طریقوں سے حملے کرتے ہیں، انسانوں میں سے اور جنوں میں سے کہاں کہاں سے آپ پر اٹیک ہو رہا ہے۔ بالخصوص جو شیاطین ہیں، ہم تو انہیں دیکھ نہیں سکتے نا، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹو، شیطان تمہیں ہرگز ہرگز آزمائش میں نہ ڈال دے، جس طرح سے اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا، ان کا لباس اتروا دیا، آزمائش میں ڈال دیا۔ اور آج یہ آزمائش بڑی عام ہے، لباس اتروا رہا ہے شیطان، لڑکیوں کے عورتوں کے لباس اتروا رہا ہے، جو جتنا گندا ننگا ڈانس کر لے وہ زیادہ مشہور ہو گیا۔ شیطان چاہتا ہے یہ کرنا، وہی دشمن ہے جو میں نے اس کے اوپر ایک درس دیا تھا اسی آیت کے اوپر، کہ جس کے ساتھ خاندانی دشمنی ہو نا، اس کے ساتھ نسل در نسل پھر دشمنی پالی جاتی ہے۔ شیطان ہمارا نسلی دشمن ہے، خاندانی دشمنی ہے ہماری اس سے، اس نے ہمارے والدین کو، مائی باپ کو جنت سے نکلوایا تھا، تب سے ہماری اس سے دشمنی ہے۔ اور یہ نسلی جو خونی دشمنی بھلایا نہیں کرتے، اس دشمنی کو پالا پوسا کرتے ہیں، اس کے خلاف عداوت اور بغض اور غصہ جو ہے اس کو مضبوط کرنا ہے ہم نے شیطان کے خلاف۔ اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، وہ اور اس کی فوج اور اس کا قبیلہ، اس کے کارندے، وہ آپ کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے، وہ وہاں سے تمہیں اپروچ کرتے ہیں، تم پر وہاں سے اٹیک کرتے ہیں، تمہیں پتہ نہیں چلتا وہ کہاں سے اٹیک کرتے ہیں۔ آستین کا سانپ ہے وہ۔ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، یہ بخاری کا حدیث مبارکہ، انسان کے ساتھ شیطان ایسے ہے، ایسے دوڑتا ہے اس کے جسم کے، اس کے خیالات کے اندر، جیسے خون جسم کے اندر دوڑتا ہے، اس طرح سے وہ وار کر رہا ہے۔ تو ہم شیطان کے مقابلے میں، تمام شیاطین کے مقابلے میں اللہ کی پناہ حاصل کریں، سستی سے، کاہلی سے، بد دلی سے، بے اعتدالی سے، بے نشاطی سے اللہ کی پناہ طلب کریں اور اس سے طاقت اور قوت حاصل کریں، کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری عبادت کے لیے تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہماری مدد فرمائے گا تو ہم تیری فرما برداری اور عبادت میں زندگی گزار سکیں گے، ورنہ تو ہم کمزور ہیں، ہم تو ناتواں ہیں، اور یہاں چاروں اور سے حملہ ہو رہا ہے، ہر طرف سے حملہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ کی پناہ مسلسل حاصل کرتے رہنا، لا حول ولا قوت الا باللہ کا جو ورد ہے وہ مسلسل کرتے رہنا، یہ ہماری انشاءاللہ تعالی بہت مدد فرمائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کتنے ہی صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس ورد کی اور اس وظیفے اور ذکر کی جو ہے وہ نصیحت فرمائی۔ تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ جو عبادت کے لیے جو مدد مانگنے کا جو فعل ہے، یہ ہم نے خود بھی سیکھنا ہے اور اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو بھی سکھانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بس بچا لو، اپنی نمازیں قائم رکھو، بیوی بچے گھر میں جو بھی کرتے رہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ان کی تربیت کرنے والا نہیں ہے، کوئی ان کو بتانے والا نہیں ہے، کیونکہ ہمارا اپنا عمل بھی ویسا ہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی۔
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر ہمیشگی اختیار کیجئے، استقامت اختیار کیجئے۔ لا ترفع العصا عن اہلک واخفهم فی اللہ، طبرانی کی حسن حدیث ہے کہ اپنے گھر والوں سے نگرانی کا ڈنڈا ہٹا نہ لینا۔ نگرانی کا ڈنڈا وہ جو ایسے کر کے لگا ہوا تھا دیوار کے اوپر، وہی ہے نا نگرانی کا ڈنڈا۔ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، ایسی آنکھ چاہیے آپ کو، اس سے بھی زیادہ آپ کو آنکھ چاہیے۔ وہ کیمرہ تو صرف آپ کی حرکتیں دیکھے گا نا، والد جو ہے وہ بچے کی فیس ریڈنگ بھی کر لیتا ہے، بچوں کی، بیوی کی فیس ریڈنگ بھی کر سکتا ہے، اس کی حرکات سے واقف ہے، ان کی ہسٹری سے واقف ہے، ان کی عادات سے واقف ہے، وہ ان کا علاج کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس یا حکیم کے پاس کوئی مریض جاتا ہے نا، وہ اس کی ہسٹری لیتا ہے کہ میں تیری مرض کو صحیح طرح پہلے سمجھوں گا پھر میں علاج کروں گا، بغیر ہسٹری لیے علاج نہیں کرتا۔ والد کے پاس اپنی بیوی بچوں کی پوری ہسٹری ہے، کس بچے کی بچی کی کیا عادت ہے، کیا کیا اس میں خامیاں کمزوریاں ہیں، اس کو خوب پتہ ہے۔ بیوی کے کیا مسائل ہیں وہ بھی اسے خوب پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حاکم بنا کر بھیجا ہے۔ حاکم رعایا پر نظر رکھتا ہے، ان کے اچھے برے کی فکر کرتا ہے، وہ ہے اچھا حکمران۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اپنے بچوں کے عبادت کی بھی فکر کیجئے، ان میں کتنی عبادت کی لگن ہے، شوق ہے، ان کی نمازوں میں کتنا خشوع و خضوع ہے، یہ ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے۔ اور ابھی جیسے جیسے حالات خراب ہو رہے ہیں، بڑی فکر ہوتی ہے کاروبار کی، پتہ نہیں کیا حالات ہو جائیں گے۔ ارے اللہ کے بندو، دین کی فکر کرو، یہ دنیا ہماری ایسے ہی گزر جانی ہے، کوئی پتہ نہیں چلنا کس وقت موت آ جانی ہے۔ اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے، اپنی بھی قبر کی تیاری پوری رکھیں اور اپنی بیوی بچوں کی بھی قبر کی تیاری پوری رکھیں کہ بھائی ہر وقت اپنا حساب کتاب پورا کر کے رکھو، کیا معلوم اگلی رات قبر میں ہو، کوئی پتہ نہیں ہے اس کی عبادت میں زندگی گزری ہے یا نہیں۔ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری کی باتیں ہیں اور انتہائی اہم باتیں ہیں۔ ہم سستی، کاہلی اور اس طرح کی جو دوسری موذی بیماریاں ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الجبن، کم ہمتی، بزدلی، کم ہمتی اور بزدلی بھی ایک بیماری ہے، اس کے اوپر میں انشاءاللہ الگ سے ایک درس دوں گا کہ کم ہمتی اور بزدلی جو ہے وہ ایک ہاتھی کو چوہا بنا دیتی ہے، اور مومن جو ہے وہ نہ تو کم ہمت ہوتا ہے نہ وہ بزدل ہوتا ہے، وہ دنیا سے نہیں ڈرتا، نہ دنیا والوں سے ڈرتا ہے، وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اسے صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ تو اللہ کی عبادت چستی کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ کیجئے۔ اللہ عز و جل کو خوبصورت اعمال پسند ہیں، سستی اور کاہلی چاہے وہ بچوں کی تربیت کے حوالہ سے ہو، تبلیغ دین کے حوالہ سے ہو، خود اپنے جسم پر اسلام کو نافذ کرنے کے حوالہ سے ہو، یا دین کے کسی بھی پہلو کے حوالے سے، سستی اور کاہلی انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو دل و دماغ سے احساس کے ساتھ مسلسل پڑھیں۔ اللہ تعالی ہمیں انشاءاللہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ عطا کرے گا اور جنت کے دروازوں میں سے، اس دروازے میں سے داخلے کی رحمت فرمائے گا۔ ہم قول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ۔